کشمیر نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ کشمیر میں سری نگر کے بعد اب دیگر اضلاع میں بھی کووڈ اپنا جال دوبارہ پھیلا رہا ہے۔ تازہ ڈاٹا کے مطابق بارہمولہ اور کپواڑہ ضلع میں بھی کووڈ معاملات بڑھ رہے ہیں۔ پیش ہے سری نگر سے ہمارے سینئر ایسوسیٹ ایڈیٹر شبیر احمد کی یہ رپورٹ۔ سری نگر شہر میں کووڈ معاملوں میں اضافے کے بعد انتظامیہ کی طرف سے کچھ علاقوں میں کووڈ کرفیو نافذ کرنے کے بعد اب کووڈ معاملوں میں کچھ کمی آئی ہے، لیکن بارہمولہ اور کپواڑہ میں کووڈ فیصد میں تیزی سے اضافہ درج کیا جا رہا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق سری نگر میں نومبر کے پہلے ہفتے میں کووڈ 1.9% تھا، جو نومبر کے تیسرے ہفتے میں کم ہو کر 1.7% پہنچ گیا۔ بارہمولہ اور کپواڑہ اضلاع میں اس میں اضافہ درج کیا گیا ہے۔ بارہمولہ میں نومبر کے پہلے ہفتے میں کووڈ مثبت فیصد 0.6% درج کیا گیا تھا، جو تیسرے ہفتے میں 1.3% درج کیا گیا۔ کپواڑہ میں بھی گراف بڑھ رہا ہے۔ نومبر کے پہلے ہفتے میں یہاں کووڈ مثبت فیصد 0.2% تھی، جو اب تیسرے ہفتے میں بڑھ کر 0.6% تک پہنچ گیا ہے۔ ہمیں ڈیزیز ٹرانسمیشن کو روکنا ہے تو ہمیں ماسک پہننا ہے۔ ماسک سے ڈیزیز ٹرانسمیشن انٹرپٹ ہو سکتا ہے۔ ہاں، جس شخص میں انفیکشن اب داخل ہو گیا تو اس میں ویکسین کا بہت بڑا رول ہے، کیونکہ ویکسین کے ذریعے جو اینٹی باڈیز بنتی ہیں وہ اس ڈیزیز کو اور زیادہ پروگریس نہیں کر پاتے۔ بیشتر ایسے اشخاص ہیں جو ایڈمٹ ہوئے ہیں جنہوں نے ابھی بھی ویکسین نہیں لگایا ہے یا ابھی ایک ویکسین ہی لگایا ہے، بنسبت یہ کہ جنہوں نے دونوں ویکسین لگائے ہیں ان میں ڈیزیز سیویرٹی بہت کم رہتی ہے، اور ڈیزیز کی جو مورٹیلٹی ہے، جو شرح اموات ہے، وہ بھی 6 سے 7 گنا زیادہ ان اشخاص میں ہے جنہوں نے ابھی بھی ویکسین نہیں لگایا ہے یا جنہوں نے صرف ایک ویکسین لگا کے ابھی چھوڑ دیا ہے۔ کشمیر میں کووڈ مثبت کیسز نومبر کے پہلے ہفتے میں 0.43% سے بڑھ کر نومبر کے تیسرے ہفتے میں 0.58% تک پہنچ گئے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ کووڈ قواعد اور ضوابط پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے۔ یہ سری نگر اور دیگر اضلاع کے بازاروں میں آیا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ لوگ کووڈ کے خطرات سے واقف ہیں، لیکن اس کے باوجود ماسک نہیں پہنتے۔ ماسک جیب میں نہیں ہے، ہاتھ میں، منہ پہ ہونا چاہیے۔ ہاں، منہ پہ ہی ہونا چاہیے۔ تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہیں ماسک ہے نہیں۔ ماسک لگا رہے ہیں، جتنے کو خطرہ لگ رہا ہے وہ ماسک لگا رہے ہیں۔ پرابلم کیا ہے ماسک نہیں لگے ماسک، لوگ اسی لے رہے ہیں کیونکہ فرق ہو رہی تھا تھوڑا کووڈ کی، اب لوگ اسی لے رہے تھے۔ اب تو ہو رہا ہے پھر تو گورنمنٹ کو بھی ان کو تھوڑا بہت کرنا چاہیے، خود کو بھی لوگوں کو سمجھ جانا کہ کووڈ کا بہت خطرہ ہے۔ اسی گھر میں جانا چاہیے جس کا یہ ہو گیا تھا، ان کا گھر ہی ختم ہو گئے، پورا پریوار ہی ختم ہو گیا کووڈ کی وجہ سے۔ آپ کو یہ سب پتا ہے پھر بھی ماسک نہیں پہنی تھی؟ ساری سال یہ ہوا تھا، میرے جیب میں رکھا تھا۔ لوگ اس ٹائم ایزی لے رہے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں یہ جان لیوا بیماری ہے، کیونکہ بہت سے گھر خاندان پورا تباہ ہو گئے۔ لیکن ایڈمنسٹریشن کو بھی یہاں سے دن میں 4-50 بار گاڑیاں آ رہی ہیں، تیل تو وہ خرچ کر رہی ہے، خالی اعلان کر رہی ہے ایڈمنسٹریشن کی طرف سے یہ کرو وہ کرو، لیکن ان کو بیچ میں آنا چاہیے۔ جب ایڈمنسٹریشن بھی راستے پہ آئے گی اس کے ساتھ ساتھ پھر آدمی بھی اس کا پالن کریں گے، لیکن ہم کو بھی خود کو بھی کرنا ہے۔ کشمیر میں سرما میں وائرس سے پھیلنے والی بیماریوں اور خاص طور سے چھاتی کے امراض بڑھ جاتے ہیں۔ ایسے میں ڈاکٹر سلیم کہتے ہیں کہ ان بیماریوں پر بھی ماسک پہننے سے قدغن لگائی جا سکتی ہے۔ ماسک سے نہ صرف ہم کووڈ سے بچاؤ اب خود کو کر سکتے ہیں، بلکہ جو H1N1 ہے، جو ہماری جو ریسپریٹری سسٹم سے ہی اس کو داخلہ ہو جاتا ہے، اس سے بھی رکاوٹ اس کی بن جاتی ہے۔ اور اگر آپ پچھلے 2 سالوں میں دیکھیں، جب سے ہم ماسک لگا رہے ہیں، شاید ہی کہیں بھی آپ کو فلو کے کیسز دکھنے کو مل رہے ہیں۔ اور ساتھ میں جو بچوں میں اور جو باقی میں ونٹرز میں جو ریسپریٹری النیسز ہوتی ہیں، میزلز ہو جاتا ہے، چکن پاکس ہو جاتا ہے، یہ ساری ڈیزیز ریسپریٹری النیسز ہوتی ہیں۔ سو اس کے بچاؤ کے لیے بھی ماسک لگانا بہت ہی فائدہ مند ہے۔ ٹیوبرکلوسس کی جو ڈیزیز اس وقت جو ٹرینڈ ہے وہ بھی کم ہو رہی ہے، الرجی لوگوں کو ٹھنڈ سے ہوتی ہے، سو اس کے لیے بھی ماسک ایک موزوں چیز ہے۔ جموں کشمیر میں 24 اکتوبر تک کووڈ کے 1684 ایکٹیو کیسز تھے۔ ان میں سے 1437 کشمیر صوبے میں ہے۔ مرکزی وزارت صحت نے جموں کشمیر انتظامیہ کو ٹیسٹنگ بڑھانے کے لیے کہا ہے۔ نیوز 18 اردو کے لیے شبیر میر کی رپورٹ۔
प्राइवेट डायग्नोस्टिक्स सेंटर एसोसिएशन जम्मू कश्मीर ने कोविड के दौरान बेहतरीन खिदमत फराहम करने के लिए कई लोगों की इज्जत अफजाई की। श्रीनगर में मुनक्कदा तकरीब में कई नामवर मुआलिज ने शिरकत की। तशखीसी मराकिज़ को दरपेश मसाइल पर भी बात की गई। मारूफ मुआलिज और साइंसदान डॉक्टर मोहम्मद सुल्तान खोरू ने तशखीसी मराकिज़ के रजिस्ट्रेशन में सरकारी फीताशाही खत्म करने पर जोर दिया। That we have to reduce this red tape, that whatever we need should be shortened, the time should be shortened, that's number one. Second thing is some of the certifications are difficult to get and they take long time, and there are so many things, you may have about 60 things to be completed before you get a registration. जो यहाँ पे काम करेगा, जिसकी रजिस्ट्रेशन होती है, उसी पे ज़्यादा ये अनबन हो जाती है और वो खुलम खुला बड़े ऐशो आराम से, न कोई उनकी रजिस्ट्रेशन है न कोई मसला है, और वो खुलम खुला काम करते हैं। मैं इस मीडियम की वसादत से यहाँ के फार्मासिस्ट एसोसिएशन जो है प्राइवेट सेक्टर में, उनके प्रेसिडेंट को अपील करता हूँ कि वो अपने मेडिकल शॉप्स में जाकर देखें कि वहाँ पे कलेक्शन सेंटर्स चल रहे हैं, उनको मेहरबानी करके वो उनको बंद करें, या जो एज़ पर नॉर्म्स जो हैं वो अपनी लेबॉर्ट्री खोल सकते हैं। म्यूनिसिपलिटी का मसला है, 25,000 उन्होंने फ़ीस किया है म्यूनिसिपलिटी वालों ने, जबकि वो फ़ीस 2,000 था। ये मुझे पता ही नहीं चला कि म्यूनिसिपलिटी वालों ने कैसे इसमें 25,000 कर दिए। पीसी एंड पीएनडीटी के हमारे 5,000 थे, उसमें 25,000 कर दिए। वो तो अल्टीमेटली लोड पे इस पे आ जाता है, क्या कहते हैं इसको, पब्लिक पे, पेशेंट पे आ जाता है। ये इसलिए डिवकाम साहब से मेरी अपील है कि वो एक लेटर बनाए, सर्कुलर बनाए, ताकि हर एक डीसी साहब को वो लेटर भेजी जाए, ताकि नॉर्मल जो एक लाहे अमल है लॉ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गर्मी के जदीद आलात के इस्तेमाल से दम घुटने से हो रही अमवात में इजाफा देखने को मिल रहा है। ऐसे में महकमे मौसमियात ने एक एडवाइजरी जारी कर दी है। कम वेंटिलेशन वाले कमरों में ऐसे आलात इस्तेमाल न करने की हिदायत दी गई है। महकमे मौसमियात के डायरेक्टर सोनम लोटस ने श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि गर्मी बख्शने वाले इन आलात का इस्तेमाल मुनासिब वक्फों और भरपूर हाइड्रेटेड होकर ही करना चाहिए। बंद कमरों में रहने के दौरान ऑक्सीजन की मुनासिब सप्लाई को यकीनी बनाना जरूरी है। बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज मैं ये देना चाहूँगा कोल्ड वेव रिलेटेड। ठंड की वजह से लोग अपने घरों में बैठते हैं, तरह तरह के हीटिंग अप्लायंसेज यूज़ करते हैं, बुखारी जलाते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी समटाइम लोग जो है ना पूरा अपना खिड़की दरवाज़ा पूरा बंद करके सो जाते हैं, जिसकी वजह से आफ्टर सम टाइम जो है कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब गैसेस की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से कभी कभी सफोकेशन की वजह से लोगों को जाने भी चले जाता है। ऐसा ना हो, इम्पोर्टेंट एडवाइजरी ये है कि आप बीच बीच में अपना दरवाज़ा खिड़की खोलना, 1 घंटे के बाद फिर खोलना, फिर बैठना, ये बहुत ज़रूरी है। आप इट इज़ इम्पोर्टेंट कि यू कीप योर रूम्स वेंटिलेटेड और गर्म कपड़ा पहने। बीच बीच में इंटेक आपके फ्लूइड इंटेक आपका ज़्यादा होना चाहिए। गर्म पानी, गर्म चाय पीना बीच बीच में पीते रहना बहुत ज़रूरी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन विंटर टू मतलब आपकी बॉडी टू रिमेन हाइड्रेटेड।